آپ اپنی بچی کی شادی 18 سال سے پہلے بھی بولو کر سکتے ہو، اگر بچی کا فائدہ ہے. بچی کا فائدہ نہیں ہے، اس پہ ظلم کا خطرہ ہے، پھر جائز نہیں ہے. اور یہ جو 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کو منع کیا جا رہا ہے، اس میں بچیوں کے حقوق کے خلاف ہے یہ. کیونکہ بعض دفعہ 16 سال میں بچی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، لڑکے کو بھی عشق ہو جاتا ہے، آپ ان کو شادی سے روک رہے ہو، تو یہ بچوں کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا رائٹ ہے بھائی، 16 سال کی بچی کا بھی رائٹ ہے. لیبل لگا دیا کہ بچوں کے حقوق ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے. بھائی یہ تو حقوق چھین رہے ہو آپ ان سے، حقوق دے تھوڑی رہے ہو. ظلم جب ہوتا جب آپ کہتے 18 سال سے پہلے بچی کی شادی لازمی کرنی پڑے گی آپ کو، پھر ظلم ہوتا. کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی، آپ زبردستی تھوپ رہے ہو، وہ کرنا چاہ رہی ہے، قانون روک رہا ہے، تو یہ ظلم ہے اس بچی کے اوپر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمر میں بچی نہ سمجھ ہوتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے، اپنا جو شریک حیات منتخب کرے وہ 2 نمبر بھی ہو سکتا ہے، بات درست ہے. لیکن یہ بات انگریزوں کے لیے درست ہے، ہمارے لیے درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بچی کا باپ بھی ہوتا ہے، چچا بھی ہوتا ہے، ماموں بھی ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اب مادر پدر آزاد قوم نہیں ہے بھائی. ہم لوگ کے یہاں اب تک رپورٹ یہ کہ ابا ہوتے ہیں، رپورٹ تو یہ ہے نا کہ ابا ہم لوگ کے یہاں ہوتے ہیں، چاچے مامے بھی ہوتے ہیں. تو جب تک یہ رپورٹ رہے گی کم عمر بچی کے نکاح کی بھی اجازت ہوگی، اگر وہ چاہتی ہے. زبردستی تو جائز نہیں ہے. اگر وہ چاہ رہی ہے اور باپ نے، چاچا ماموں نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکا میری بیٹی بھتیجی بھانجی کے لیے سوٹیبل ہے، تو کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. جو قانون اس کو روکے گا تو یہ بچی پہ ظلم ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت سے باپ 2 نمبر ہوتے ہیں، چھوٹی بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں. اس کا جواب یہ کہ بہت سے نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں. بہت سے نہیں ہوتے، کچھ. باپ اور بیٹی کا رشتہ یہ قدرت نے بنایا ہے، قدرت دھاندلی نہیں کرتی. سرپرست باپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اللہ غلط آدمی کو سرپرست بنا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اسلام میں ماں کے بہت حقوق ہیں، لیکن سرپرست شریعت نے باپ کو بنایا ہے، ماں کو دوسرے درجے میں بنایا ہے، پہلے باپ ہے. وجہ کیا ہے؟ فقہاء لکھتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اللہ نے بیٹی کے معاملے میں باپ کے دل میں جو غیرت رکھی ہوتی ہے، ماں کی غیرت اس لیول کی نہیں ہوتی. ہوتی ہے اس لیول کی. ماں میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ جوان لڑکی کو جب بالغ ہو جائے تو اس کو غیرت مند باپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جو جذباتی محبت ہے وہ ماں میں زیادہ ہوتی ہے. تو سرپرست اللہ نے کس کو بنایا میرے بھائی؟ باپ کو. تو ٹھیک ہے باپ ظالم بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ریشو ہے، زیادہ تر ظالم نہیں ہوتے. ظالم ہوتے تو پالتے کیوں؟ اتنی محنت کیوں کرتے؟ اور جو چند فیصد بیٹیاں بیچنے والے ہیں، جو بغیرت ہیں، ان کے لیے اسلام میں قانون سازی پہلے سے موجود ہے. موجود ہے. آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھو، اس کے حساب سے قانون بناؤ. بھائی 18 سال سے پہلے بھی بچی کی شادی کی اجازت ہے، زبردستی جائز نہیں ہے. اور اس میں بچی کا مفاد دیکھا جائے گا. اگر باپ نے ایسی جگہ نکاح کیا جو بالکل میچنگ کا نہیں ہے تو پھر باپ کے خلاف کیس ہوگا. اس قانون کی ہم 100 دفعہ حوصلہ افزائی کریں گے. یہ قانون ہم نہیں مانتے میرے بھائی کہ 18 سال سے پہلے آپ لڑکا لڑکی پہ پابندی لگا دو. ہم اپنے بچے کی شادی 18 سال سے پہلے کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں جیل ہوگی. کیا خیال ہے؟ اور سب سے پہلے تو مجھے، میں نے تو دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت سے نہیں کی، میں تو 4 دفعہ جیل ہونا چاہیے مجھے. تو اس لیے یہ قانون چلنے والا نہیں ہے. لوگ قانون توڑیں گے اور پھر دوسرے قانونوں کی حیثیت بھی لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گی. جب آپ خود ایسے قانون بناتے ہو جو ملک قانون توڑنے پر لوگوں کو مجبور کرے، تو پھر باقی قوانین کی بھی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. قانون بناتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ چل بھی پائے گا کہ نہیں چل پائے گا. یورپ امریکہ دیکھتے ہیں، تبھی وہ شراب کو اللیگل نہیں کرتے، حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللیگل ہو جائے. لیکن کیوں اللیگل نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے بھائی سب پیتے ہیں، ہم بھی پی کے ہی آتے ہیں، تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن اللیگل کریں گے تو مانے گا کون؟ شراب کو چھڑوانے کے لیے مذہب کی موٹیویشن چاہیے، اور مذہب اس سوسائٹی میں نہیں ہے، تو نہیں ہو سکتا، نہیں چھوڑ سکتے. وہ ہمارے اصل ملکی قانون کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ملکی قانون اس کو سپورٹ کر لیتا ہے، لیکن اصل جو موٹیویشن، پاورفل موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، وہ مذہب سے ملتا ہے. دیکھو ملک اگر قانون بنا دے تم نے 1 مہینہ کھانا پینا نہیں ہے، چلے گا یہ قانون؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پاکستان میں کوئی بھی نہیں کھائے گا، ملکی قانون ہے، نہیں چلے گا. اللہ نے بنا دیا، چل رہا ہے. اللہ نے بنا دیا 1400 سال سے چل رہا ہے، ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. گرمی میں بھی چل رہا ہے، جون جولائی میں بھی چل رہا ہے. ناروے میں 22 گھنٹے کا روزہ ہے، وہاں بھی چل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ عرب کے ریگستانوں میں بھی چل رہا ہے.
تو اللہ کے قانون اور اسلام کے پاس تو پاورفل موٹیویشن ہے، حکومت کے پاس ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. تو جب اسلامی حکومت اور اسلام کا قانون ٹکرائے گا، اسلام کہہ رہا ہے بچی کی جلدی شادی صرف جائز نہیں بلکہ ترغیب ہے، کرو. اگر اچھا رشتہ ملتا ہے، نہیں ملتا پھر نہیں، اس کے جوڑ کا مل رہا ہے تو کرو، دیر مت کرو. اور اگر زنا کا خطرہ ہے تو پھر لازمی واجب ہے، نہیں کیا گنہگار ہوگے. اور ملکی قانون کہہ رہا ہے 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. تو اسلام کے کہنے پر ہم جون میں ریگستان میں 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، تو بچی کی شادی کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے یار؟ تو یہاں تو ملک اسلام سے جب ٹکرائے گا تو قوانین کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. اب ملک کے قانون تو مجھے تھوڑی دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں، ہم 4 کر بیٹھے. کیوں میں پاگل ہوں یار؟ میں اس غیر اسلامی قانون کی وجہ سے اپنا نقصان کروں یار، اپنی نسل روکوں میں؟ بیگم مجھے اجازت نہیں دے رہی، میں معاذ اللہ زنا کی طرف چلا جاؤں، دوستیوں کی طرف چلا جاؤں، تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں، بولو گندے. اس لیے یہ جو خاندانی نظام پر میں اتنا چیختا رہتا ہوں، اسی لیے چیختا رہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی وہی کلچر آ رہا ہے. خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو تمہارا بڑھاپا بھی جاپانیوں والا ہوگا، چائنا والا بڑھاپا ہوگا. میں نے بتایا نا، ملیشیا میں 2 چائنیز بڈھیاں دیکھی میں نے. ملیشیا میں ہم جس مولانا صاحب کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، پڑوس میں چائنیز خواتین رہتی تھیں. میں گیا ان سے ملنے تو 2 بڈھیاں بالکنی میں بیٹھی ہوتی تھی، آنکھوں سے آنسو، تنہائی تنہائی تنہائی. تو مجھے ان پڑوسیوں نے بتایا، جو میرے ہوسٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ سال میں 1-8 دفعہ ان کا بیٹا یا کوئی بیٹی آ جاتی ہے، کوئی پھول وول لے کے، تھوڑا ہیلو ہائی کر کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. گورنمنٹ آتی ہے، خیال کرتی ہے حکومت. یہ دنیا میں انگریزوں نے ہمیں ڈال دیا حماقت پہ. انہوں نے بولا اولاد گفٹ نہیں ہے بلکہ بوجھ ہے. یقیناً ہے، گوروں کے لیے ہے بوجھ، انگریزوں کے لیے اولاد بوجھ ہے، کیونکہ ان کے ہاں بچے ماں باپ کو نہیں پالتے، تبھی تو وہ کتے پالتے ہیں وہ، ان کے ہاں بوجھ ہے. کو پتا ہے ہمارے کسی کام کی نہیں. اولاد کے رائٹس ماں باپ کے رائٹس سے زیادہ ہیں. پتا ہے مرے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں جنازے میں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، کچھ آتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. تو بھائی وہ توحید پرست تھوڑی ہیں، وہ کلمہ گو تھوڑی، ہم کلمہ گو ہیں. جب اللہ کی بات پہ بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہو اور جمعہ پڑھنے آ رہے ہو، تو جس اللہ نے جمعے کو فرض قرار دیا ہے، اسی اللہ نے بولا ہے کہ رزق کی تنگی سے اولاد کو مت روکو. تو وہاں اللہ کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ یہ والا بڑھاپا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، نہ ٹائم پہ شادی کرو، نہ بچے پیدا کرو. بچے 2 ہی اچھے، تربیت یافتہ. ایک کو ڈاکٹر بناؤ، ایک کو کیا بناؤ؟ انجینئر بناؤ. اور ظاہر ہے اچھا ڈاکٹر اچھا انجینئر پاکستان میں تھوڑی رہے گا، UK جائے گا، امریکہ جائے گا. تو وہ جو 2 بچے نکلے تھے وہ بھی بڑھاپے میں کہاں ہوں گے؟ بولو نا، باہر. اور آپ بڈھا بڈھی یہاں پہ 1000 گز کے بنگلے میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوگے، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَبَنِينَ شُهُودًا. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان پر احسان کیا. وَبَنِينَ شُهُودًا، اسے بیٹے دیے حاضر رہنے والے. باہر ملکوں میں یہی تو ہو رہا ہے، خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. تو ایک بچہ باہر امریکہ گیا ہوا ہے، ایک کہاں گیا ہوا ہے؟ UK گیا ہوا ہے. بوڑھے ماں باپ اکیلے. لوگ کہتے ہیں وہاں بلا لیتے ہیں، بلا کے بھی بیچارے کیا حال ہوتا ہے یار، وہ بات تھوڑی ہوتی ہے. وہ چلے بھی جبھی جاتے ہیں جب ان کا یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے، ورنہ بوڑھا کہاں جائے گا اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنی جگہوں کو چھوڑ کر. تو اس لیے جو شریعت ہے نا اس کو فالو کرو، اسلام کو فالو کرو. اور توکل کس پہ کرو؟ بولو اللہ. کیونکہ جہاں زیادہ بچوں کی شادیوں کی بات آئے گی فوراً سوال ہوگا کھلائیں گے کہاں سے؟ بھائی مہنگائی کا دور ہے بھائی، صرف پیدا ہی نہیں کرنا ہوتا، پالنا بھی ہوتا ہے. تو کون کہہ رہا ہے کہ پالنا نہیں ہے؟ ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں، میں اصل بیان کی طرف آتا ہوں، یعنی اصل بیان سے ہٹتا ہوں، اصل بیان کی طرف آتا ہوں. تو دیکھو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بچے ان کو پالیں گے کیسے ہم، ان کی تربیت نہیں ہو پائے گی. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں اولاد کو گفٹ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بولو گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ دے دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ لوگ میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو، مثال وہی دینا جو اچھی ہو. میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو، ایک لفافے میں $1000، دوسرے میں $10,000، بلکہ مثال جب دینی ہے تو اچھی، تو $1 کروڑ. کون سا دے رہے ہو؟ ایک لفافے میں ڈالر رکھنے کے لیے لفافے. خیر،
بہت سارے گفٹ لے کر آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان پیسوں کو سنبھالنے کی. کوئی صاحب سوٹ لے کر آ گئے وائٹ, یہ لو بھائی. ایک صاحب شوز لے کر, ابے بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان کو سنبھالنے کی, اس لیے میں نہیں لے رہا. دنیا میں ایسا کوئی دیکھا آپ نے؟ گفٹ میرے بھائی جتنا ہو لیا جاتا ہے, کیونکہ گفٹ ہے, پینلٹی نہیں ہے. ہاں لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے, یار اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا کیا کرے, کتنا صدقہ کرنا ہے, بحریہ ٹاؤن میں مزید کتنے پلاٹ لینے ہیں, گاڑی کون سی چینج کرنی ہے, یہ والی چھوڑ دو پرانا ماڈل ہو گیا نئی والی لے لیتے ہیں, مرغیاں دوبارہ مزید خرید لیں, شادیاں تو کر نہیں سکتے اب, یہ کر لیں وہ کر لیں, بچوں کو اور اچھے اسکول میں ڈال دیں وغیرہ وغیرہ. کیونکہ کھپانے کے لیے بہت جگہ ہے میرے بھائی. کبھی دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہوگا جس کو آپ نے گفٹ دیا اور کہ یار رکھنے کی جگہ نہیں ہے, وہ کہے گا لے آ بھائی جگہ بنا لوں گا, میں صدقہ کر دوں گا. یار دیکھو انسان ڈنڈے سے سدھرتا ہے, ڈنڈے سے. میرے مختلف جگہوں پہ گھر ہے نا, تو ایک گھر میرا ایسا ہے جس کے پڑوسی کوئی ٹائم نہیں ہے ان کا, کسی بھی وقت شور مچانا شروع کر دیں گے. باہر نکلتے ہیں دروازہ اتنی زور سے دھاڑ کرتے ہیں, آنکھ کھل گئی تو گئے. ابھی چند دن پہلے یہی ہوا, سو رہے ہیں رات کو 2 بجے شادی کے پٹاخے, ہمارے گارڈ بھی گھبرا کے نکلے کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے, نیند گئی ختم. تو گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے کہا غریبوں کے علاقے میں رہو گے تو یہ سب کچھ بولو ہوگا. غریبوں تو امیروں کے علاقے میں چلے جاؤ بھائی, یہ بھی غریبوں کا نہیں ہے, متوسط لوگوں کا علاقہ ہے. لیکن آپ ڈیفینس میں جاؤ, ملیر کینٹ میں رہو, فیلکن ہاؤس میں جاؤ, وہاں یہ آپ کو حرکتیں نظر نہیں آئیں گی. اس لیے نہیں کہ لوگ بہت اچھے ہیں, یہی انڈے بچے ہیں, یہیں سے گئے ہیں سارے ڈیفینس میں بھی. اور قانون جہاں مضبوط ہوگا وہاں سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اللہ کے خوف سے خیال کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے. وہ چند لوگ ہی ہیں مارکیٹ میں جو رات کو 2 بجے فائرنگ نہ کریں یہ سوچ کے کہ کوئی پڑوس میں سو رہا ہوگا. مولانا لوگ خیال نہیں کرتے آج کل, تو غیر مولانا کہاں سے کرے گا؟ جمعے کی تقریروں میں جو بھونپو لگا کے اسپیکر پہ پوری دنیا کو اپنی تقریر سنائی جا رہی ہے, کیوں بھائی آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ اپنی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو سننا چاہتے ہیں, جو نہیں سننا چاہتے زبردستی ان کے کان میں کیوں ٹھوس رہے ہو؟ تو مائک لگے ہوتے ہیں نا مسجدوں کے باہر. پہلے زمانے میں مسجد کے قریب گھر کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی. آج بہت سی مساجد ایسی ہیں گھر کے قریب مسجد قیمت کم ہوگی, کیونکہ پتہ ہے بھائی وہ امام صاحب ہر وقت بھونپو ہاتھ میں منہ میں لے کے کچھ نہ کچھ پروگرام پیش کرتے رہیں. سارے امام ایسے نہیں ہوتے لیکن بہت سے ایسے ہوتے بھی ہیں. تو دوسرے کو تکلیف سے بچانا, نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ایک پڑوسی ہے ہمارے, وہ جب کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اور پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. چل رہا ہوتا تو اگلے ہفتے صحیح ہو جاتے نا. اس لیے کوئی کسی کی انسلٹ, کوئی کسی کی نہ دل شکنی ہو رہی ہے نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کس کی. خود پڑوسی کو نہیں پتا چل رہا کہ میری بات ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید دوسرے میرے پاس یہ آپشن بھی ہے نا 4 پڑوسی, تو میں کسی پڑوسی کی غیبت کروں تو وہ اس کو کیا پتا چلے گا میری غیبت ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ دوسرے والوں کی ہو رہی ہے. بہت سارے فائدے ہیں بھائی, کر لو تم بھی, بہت سارے فائدے ہیں, بہت سارے فائدے. پکڑے نہیں جاؤ گے, کسی سے قرض لے کے کھا جاؤ گے تو پکڑے نہیں جاؤ. میں نے قرض لے کے کھایا نہیں ہے, لیکن ایک بہترین آپشن, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ نکلے گا کس گھر سے, پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ نکلے گا کس گھر سے, تو نہ بھاگ سکتا ہے کہیں. مجھے باہر ملکوں کے ویزے بھی اتنی آرام سے پتہ ہے کیوں مل جاتے ہیں. جب میں FRC دکھاتا ہوں نا, فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ, اس میں اتنے بچے اتنی بیگم, تو امریکہ بھی کہتا ہے یہ سلپ ہونے والا بندہ نہیں ہے, کینیڈا بھی کہتا ہے یہ بندہ سلپ ہونے والا نہیں ہے, جاپان بھی اس فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ کو دیکھ کے بولتا ہے بندہ خاندانی ہے, بھاگنے والا نہیں ہے. اسی بیس پہ تو ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے. ان کو خطرہ ہوتا ہے پاکستانی یہ حالات کی وجہ سے سلپ نہ ہو جائے. جب ان کو پتا ہوتا ہے اتنا بڑا پریوار, فیملی, خاندان, تو کہتے ہیں یار اس کو تو ویزا دے دو, یہ کدھر جائے گا ان کو سب کو چھوڑ کر. لوگ کہتے ہیں اسی بیس پہ ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا خاندان ہے, بیزار آ گیا بھاگ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جتنا بھی بڑا خاندان, آپ جتنے بھی بیزار ہو, دنیا میں ہر چیز کو چھوڑ کے بھاگنا آسان ہے, بچوں کو چھوڑ کے بھاگنا آسان نہیں ہے. جو لوگ بھاگتے ہیں بچوں کے لیے بھاگتے ہیں, تو بچوں کو چھوڑ کے کہاں سے بھاگ جائے گا بھائی آدمی, کیا خیال ہے؟ تو خاندان کو چھوڑ کے بھاگنا بہت مشکل. تو اس لیے جب تمہارے زیادہ بچے ہوں گے, زیادہ بیویاں ہوں گی, تو ویزا بھی باہر کا آسانی سے لگے گا. آسٹریلیا نے مجھے خود فون کر کے ویزا دیا ہے, کاغذ غلط فل ہو گئے تھے, 2019 یا 20 کی بات ہے. ورنہ آسٹریلیا کا ویزا دنیا کا مشکل ترین ویزا ہے. ڈاکومنٹیشن میں غلطی کر دی, ایمبیسی سے فون آیا کہ آپ کے ڈاکومنٹس غلط سبمٹ ہوئے ہیں, میچنگ نہیں ہے, آپ اس کو یوں کریکٹ کریں اور پھر دوبارہ سبمٹ کریں. سبحان اللہ. میں نے کہا بتائیں کیسے, اب مجھے یاد نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا آپ لائیں پین کاپی لے کر آئیں, آپ لکھیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. اسٹائل دیکھو یار, عزت دیکھو. ہم لے کر آئے, ہم نے لکھا,
تو اس نے بتایا یہ طریقہ ہو. اسلام آباد سے فون آیا تھا, تو ہم نے پھر اس کے حساب سے سبمٹ کیے, لگ گیا ویزا. باہر ملک کوئی کسی سے ٹینشن میں نہیں ہے, وہ سب آپ کو ویزا دینا چاہتے ہیں. نہ ان کو پاکستان سے نفرت ہے نہ کسی اور کنٹری سے, ان کو نفرت ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ سے. ان کو پتا ہوتا ہے یہ کمبخت وزٹنگ ویزا لگا رہا ہے, اصل میں بے روزگاری سے بھاگ رہا ہے. یہاں آ کے سلپ ہوگا, پھر اسائلم داخل کرے گا کہ مجھ پہ خطرہ ہے, خود اپنے اوپر حملے کروائے گا, شب برات کے پٹاخے پھٹوائے گا اپنے اوپر, ویڈیو بنائے گا کہ بم دھماکہ ہوا ہے, اور یہاں آ کے سلپ ہو جائے گا. ہمارا کردار ٹھیک ہو تو سب ویزے دینے کے لیے تیار ہیں. دبئی میں بین ہو گئے, ابو ظہبی میں بین ہو گئے, یہ سب کیا ہو رہا ہے, واٹس گوئنگ آن؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے اسپیڈ بڑھا دو. جب بھی میں یہ بولا کروں نا اسپیڈ بڑھا دو, تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا گاڑی کی اسپیڈ بڑھاؤ, پیسے کمانے کی اسپیڈ بڑھاؤ. جب بھی میں یہ لفظ بولوں کہ اسپیڈ بڑھاؤ, یار اس کی مائک تو تیز, آواز تو بڑھاؤ نا. جب بھی میں یہ بولا کروں اسپیڈ بڑھا دو, تو سمجھ جاتے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, بیویوں کی اسپیڈ بھی اور بچوں کی اسپیڈ. باقی زیادہ بد دعائیں نہیں لینی خواتین کی. خواتین کہتی ہیں ہم لوگ فیملی کے ساتھ, آپ کا اچھا بھلا بیان چل رہا ہوتا ہے, اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے, آپ شادی لا کے بیچ میں گزر سارا خراب کر دیتے ہو, سارا مزہ خراب کر دیتے ہو بیان کا. تو ان خواتین سے میں ایکسکیوز کرتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. اصل میں تو یہ اصل ٹاپک ہے, وہ ہے, لیکن چلو اس کو ہم اصل کہہ کے اب دوسرے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. میں بہت ڈھیٹ ہوں, میں نے عزم کیا ہے میں سوسائٹی سے اس لعنت کو ختم کروں گا. دیر سے نکاح اور یہ جو تعدد زوجات, یہ سوسائٹی میں ختم ہو کے جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہے نا, بیڑا غرق ہو رہا ہے, مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. آج دیکھو ایک پوسٹ آئی ہے, ایک فنکارہ تھی, ڈراموں میں آیا کرتی تھی, سیاست ٹی وی نے یہ پوسٹ چلائی ہے. محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی, لاش میں جو بدبو تھی نا اس سے پتا چلا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. لاش میں اسمیل سے, بدبو سے پتا چلا کہ انتقال ہو گیا. یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا, ڈراموں فلموں میں آنے والے گلوکار, فنکار, اداکار, کامیڈین جو ہوتے ہیں, جوانی میں بہت انجوائے کرتے ہیں لائف کو, لیکن ذرا سا بڑھاپا شروع ہوا, ذرا سا, پبلک بھی چھوڑ دیتی ہے, خاندان بھی چھوڑ دیتا ہے, شوہر بھی چھوڑ دیتا ہے, بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ وہاں ملکوں میں, مغربی دنیا میں تو کامن ہے. ماں کے موت کا پتہ چلا بدبو سے, یہ کامن ہے. ہمارے ہاں ماں مر جائے اور بچوں کو ایک ہفتے بعد پتہ چلے کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بدبو آ رہی ہے, تو لوگ سر اٹھا لیں گے آسمان پہ, یار تمہاری ماں مر گئی, تمہیں نہیں پتہ چلا. لیکن وہاں سر نہیں اٹھایا جاتا, کامن ہے. میں نے بتایا تھا نا ابھی حج پہ ہمارے ایک دوست ملے, کہنے لگے وہاں ہماری کولیگ تھی, اس کے پاس فون آیا ماں کا کہ میں مرنے والی ہوں, آ جاؤ. نہیں گئی وہ. کہتے میں نے کہا کیوں نہیں جا رہی, ورکنگ ڈے ہے بھائی, چھٹی کا دن تھوڑی ہے, ماں مر گئی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے ریلیشن, اخلاق. نائس ٹو میٹ یو. انگلش جب ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے, نائس ٹو میٹ یو. اس نے پہلے کہنا نائس ٹو میٹ یو, آپ نے جواب میں کہنا نائس ٹو میٹ یو ٹو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں یار یہ سمجھ میں چھوڑو یار. تو وہ محترمہ ڈراموں میں آیا کرتی تھی, اللہ مغفرت فرمائے بیچاری کی, بہرحال مسلمان تھی. تو آخری وقت بہت ڈپریشن میں گزرا, تنہائی میں گزرا. میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے عبرت حاصل کرو, بچے پیدا بھی کرو, ان کو دین بھی سکھاؤ. ان لوگوں کے ایک آدھا پونے دو اس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں. یہ جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے ختم ہونے میں. 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع. ماہرین بولتے ہیں بڑھاپا آنے کو کے پروسیس کو سست کیا جا سکتا ہے, ختم بولو نہیں کیا جا سکتا. آپ بہت اچھی خوراکیں کھا لیں, آپ جم جائیں, ایکسرسائز کریں, تو کیا بوڑھے نہیں ہوں گے؟ بوڑھے پھر بھی ہوں گے, ہاں تھوڑا دیر سے بوڑھے ہو جائیں گے. اور جو صحت کا خیال نہیں کرتے وہ ذرا 40 میں ہی بڈھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بھی بتا دوں, جو بڈھا لگ رہا ہو ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو. میں نے بہت سے ایسے دیکھے جو لگتے کچھ اور تھے, نکلے کچھ اور. لگتے تھے کہ بوڑھے ہیں, بڑھاپے میں انہوں نے شادی کی 80 سال میں, رپورٹ پازیٹیو آئی, 2 4 بچے ہو گئے ان کے. اور ایسے بھی بہت سے دیکھے لگتے تھے, نکلے نہیں, بیلنس ہی نہیں.